पहाड़ी इलाके में ऊंचे ऊंचे 10 बड़े बड़े पहाड़ सर उठाए खड़े थे। 10 के 10 पहाड़ इस कदर बड़े और ऊंचे थे कि इनकी चोटियों को देखते ही उमरू की पगड़ी गिरने लगी थी। उमरू ने फौरन इसे दोनों हाथों से थाम लिया था। पहाड़ एक दूसरे के साथ मिले हुए थे और एक कतार की शक्ल में दिखाई दे रहे थे। वहां भी उमरू के सिवा कोई जी रूह नहीं था। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। आसमान बादलों में गिरा हुआ था, मगर इसके बावजूद वहां अच्छी खासी रोशनी थी। अब मैं इन पहाड़ों को कहाँ गायब करूं? ये तो मेरी तवक्को से भी बहुत बड़े और ऊंचे हैं। उमरू ने परेशानी के आलम में कहा। ये जादुई पहाड़ हैं आका। हस्बे आदत मुहाफिज बोने ने जंबील के किनारे से सर निकाल कर उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, जादुई हैं तो क्या हुआ, है तो पहाड़। इतने बड़े बड़े पहाड़ों को गायब करना क्या मेरे लिए आसान होगा? उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा, इन तिलिस्मात में आसान तो कुछ भी नहीं है आका, मगर आपने पिछले बड़े और नामुमकिन नजर आने वाले तिलिस्मात को फना किया है। आप अपनी अकल के घोड़े दौड़ाइए, मुझे यकीन है कि आप इन पहाड़ों को भी गायब कर सकते हैं। मुहाफिज बोने ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अकल के घोड़े कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो तुम जैसा खच्चर है, तुम्हें ना दौड़ाना शुरू कर दूं। उमरू ने मुंह बनाकर कहा और मुहाफिज बोना हंस दिया। आका मुझे जंबील से बाहर आने दें, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुहाफिज बोनी ने कहा, बहुत मेहरबानी तुम्हारी, तुम जहाँ भी हो वहीं ठीक हो, मैं अपना काम खुद करना जानता हूँ। उमरू ने जिद होकर कहा और मुहाफिज बोना हंसता हुआ जंबील में चला गया। मुहाफिज बोनी के जाने के बाद उमरू घूम फिर कर इन पहाड़ों को देखने लगा। ला हौला वला कुव्वता इसे कहते हैं कि बच्चा बगल में और डंडोरा शहर में। इन पहाड़ों को गायब करने का हल मेरे पास मौजूद है और मैं ख्वाम खा परेशान हो रहा हूँ। अचानक उमरू ने सर झटक कर मुंह बनाते हुए कहा। इसने जंबील से तिलिस्माती खड़ाई निकाली और पैरों से जूतियां उतार कर खड़ाएं पहन लीं। तिलिस्माती खड़ाओ, मुझे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दो, उमरू ने कहा। इसी लम्हे इसे एक हल्का सा झटका लगा और फिर वो तिलिस्माती खड़ाओं की मदद से ऊपर उठता चला गया। चंद ही लम्हों में तिलिस्माती खड़ाएं इसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले आईं। चोटी पर आकर उमरू ने जंबील से सुरख मोती निकाला और उसे पहाड़ की चोटी पर रख दिया। फिर इन तिलिस्माती खड़ाओं को दूसरे पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए कहा। तिलिस्माती खड़ाएं इसे उड़ाती हुई दूसरे पहाड़ की चोटी पर ले गईं। उमरू ने वहां भी एक सुरख मोती रखा, फिर तीसरे पहाड़ पर आ गया। इसी तरह इसने 10 पहाड़ों की चोटियों पर सुरख मोती रखे और फिर वापस नीचे आ गया। मैंने 10 के 10 पहाड़ों की चोटियों पर सुरख मोती रख दिए हैं। बस चंद लम्हों की बात है। अगर ये वाकई जादुई पहाड़ हुए तो इन तिलिस्मी मोतियों में चमक पैदा होते ही पहाड़ खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। उमरू ने बड़बड़ाते हुए कहा। अभी इसने इतना ही कहा था कि अचानक एक पहाड़ की चोटी पर तेज रोशनी सी चमकी और दूसरे लम्हे पहाड़ सुरख होता चला गया, जैसे सुरख मोती की सुर्खी खून की तरह फैलकर सारे पहाड़ पर आ गई हो। फिर जमाका सा हुआ और पहाड़ यकलख्त गायब हो गया। पहाड़ को गायब होता देखकर उमरू खुशी के मारे उछल पड़ा। वो मारा, मैं कामयाब हो गया, मैंने जादुई पहाड़ गायब कर दिया है, उमरू ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। फिर दूसरे पहाड़ की चोटी पर भी सुरख मोती चमका, सुरख रोशनी पूरे पहाड़ पर फैली और चंद ही लम्हों में वहां से दूसरा पहाड़ भी गायब हो गया। और इसी तरह चोटियों पर उमरू के रखे हुए तिलसम शिकन सुरख मोती चमकते रहे। पहाड़ एक लम्हे के लिए सुरख होते और गायब हो जाते। 10वां पहाड़ गायब होते ही वहां तारीकी फैल गई और कड़ाकेदार आवाज ने उमरू को छठे तिलसम का भी फातेह करार दे दिया। 7वां तिलसम काले सहरा का था। इस तिलसम में उमरू के सामने स्याह रेत का सहरा था। चारों तरफ स्याह रेत का ठाठे मारता हुआ समंदर दिखाई दे रहा था। इस तिलसम में उमरू को रेत के 10 सफ़ेद जर्रात तलाश करने थे। रेत के सिर्फ 10 जर्रात को इतने बड़े रेत के समंदर में तलाश करना उमरू को नामुमकिन नजर आ रहा था। चमगादड़ बोने ने इसे बताया था कि इस सिलसिले में इसे बहुत कम वक्त दिया जाएगा। इसे जल्द से जल्द स्याह रेत से रेत के 10 सफ़ेद जर्रात निकालने होंगे, वरना आसमान पर छाए हुए बादल छट जाएंगे और वहां सुरख सूरज उभर आएगा, जिसकी सुरख रोशनी जब इसके काले सरहा पर पड़ेगी तो रेत सुरख होना शुरू हो जाएगी और इस सुरख रेत के जलने से उमरू भी जलकर हलाक हो जाएगा। सहरा में पहुंचकर उमरू ने अभी सोचना शुरू ही किया था कि वाकई आसमान से बादल छटना शुरू हो गए और बादलों के बीच में से सुरख रंग का आग का गोला सा निकलता दिखाई दिया। छठे तिलसम को फतह करने के बाद उमरू जब इस खाली मैदान में आया तो चमगादड़ बोना फौरन इसके सामने आ गया था। इसने उमरू को बताया कि छठे तिलसम में जाने से पहले इसे 1 लाख सुरख मोहरों वाली सोनों की अशरफियाँ इसे देना होंगी। वो इससे सिर्फ 3 बार सोने की अशरफियाँ मांगेगा। अगर उमरू ने इसे अशरफियाँ ना दी तो वो गायब हो जाएगा और उसके गायब होने के नतीजे में जाहिर है उमरू को 100 मरहलों वाले तिलिस्मात में ही जाना पड़ेगा। इसलिए उमरू को मजबूरन इसे 1 लाख अशरफियाँ देना पड़ी। अशरफियाँ देते हुए इसका दिल कटा जा रहा था, मगर वो मजबूर था और फिर चमगादड़ बोने ने इसे छठे मरहले में पहुंचा दिया। क्या सोच रहे हैं आका? बादलों से सुरख सूरज ने झांकना शुरू कर दिया है। मुहाफिज बोने ने जंबील से सर निकाल कर उमरू को खबरदार करते हुए कहा। हाँ, मगर मैं क्या करूं? इतना बड़ा सहरा है, मैं रेत के 10 सफ़ेद जर्रात कैसे तलाश करूंगा?
عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا، آپ زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات میں ہیں آقا، یہ سارے طلسمات زخار جادوگر نے جادو سے قائم کر رکھے ہیں اور آپ کی زنبیل میں ہر جادو کا توڑ موجود ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں صحرا سے ریت کے 10 سفید ذرات تلاش کرنا آپ کے لیے پچھلے تمام مرحلوں سے زیادہ آسان ہے۔ محافظ بونے نے کہا، وہ کیسے؟ عمرو نے چونک کر کہا، آپ شاید بھول رہے ہیں، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کے سامنے صحرائی طلسم آیا تھا، اس طرح کے ایک صحرا سے آپ کو چند صندوق تلاش کرنے تھے۔ محافظ بونے نے کہا، او ہاں، مگر وہ تو خزانے کے صندوق تھے جو ریت کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ عمرو نے کہا، ان صندوقوں کو ریت کے سمندر کے نیچے سے تلاش کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ محافظ بونے نے کہا، یاد آیا، او بہت خوب محافظ بونے، میں واقعی سیاہ ریت کے سمندر سے ریت کے 10 ذرات اس طریقے سے نکلوا سکتا ہوں جیسے میں نے پرانے طلسم کے ریت کے سمندر کے نیچے سے خزانے کے صندوق نکلوائے تھے۔ عمرو نے بے اختیار خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، عمرو کی زندگی چونکہ جادوگروں، جادوگرنیوں اور ان کے طلسمات سے لڑنے کے واقعات سے بھری پڑی تھی، اس سے اسے یاد آ گیا تھا کہ ایسا ہی ایک صحرائی طلسم اس کی زندگی میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ اس صحرا میں ایک جادوگر نے اپنے خزانے کے 10 بڑے بڑے صندوق ریت کے نیچے چھپا رکھے تھے جنہیں عمرو نے ڈھونڈ نکالا تھا، اور نہ صرف خزانے سے بھرے ہوئے صندوق اس کے ہوں گے تھے بلکہ وہ اس جادوگر کو بھی ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عمرو کو یہ تو یاد نہیں تھا کہ اس طلسم کو فتح کیے اسے کتنا عرصہ بیت چکا ہے اور وہ کس جادوگر کا طلسم تھا، مگر محافظ بونے کے یاد دلانے پر اسے یہ ضرور یاد آ گیا تھا کہ اس نے ریت کے صحرا میں چھپے ہوئے خزانوں کے صندوقوں کو کیسے نکالا تھا۔ چنانچہ عمرو نے اسی طریقے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے زنبیل سے 10 ماش کے آٹے کے پتلے نکالے اور انہیں اپنا ہم شکل عمرو بننے کا حکم دیا۔ پتلے فوراً عمرو کی شکل میں آ گئے۔ میرے ہم شکل پتلو، جاؤ اس ریت کے سمندر میں گھس جاؤ، سیاہ ریت کے اس سمندر میں کہیں ریت کے 10 سفید ذرات موجود ہیں، انہیں ڈھونڈ لاؤ، جاؤ جلدی کرو۔ عمرو نے ہم شکل پتلوں سے مخاطب ہو کر کہا تو پتلے فوراً حرکت میں آئے اور وہ بجلی کسی تیزی سے سیاہ ریت میں گھسے چلے گئے۔ پھر ریت میں جیسے طوفان سا آ گیا، ہر طرف سے ریت اڑنے لگی۔ ہم شکل پتلے ریت کے نیچے بجلی کسی تیزی سے ریت اچھالتے ہوئے ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ ادھر آسمان پر سرخ سورج آہستہ آہستہ باہر آتا جا رہا تھا اور اس کی سرخ روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، جس سے عمرو کو سیاہ ریت میں بھی سرخی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ جلدی جلدی ہم شکل پتلو، جلدی سے سفید ذرات تلاش کرو، ورنہ یہاں کی ساری ریت سرخ ہو جائے گی اور تمہارے ساتھ میں بھی جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ عمرو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور سیاہ ریت اور زیادہ تیزی سے اچھل اچھل کر اڑنے لگی، یوں لگتا تھا جیسے ریت میں طوفان آ گیا ہو۔ چاروں جانب ہوا میں ریت ہی ریت اڑ رہی تھی۔ پھر اچانک وہاں جماکہ ہوا اور عمرو کے سامنے ایک پتلا آ گیا۔ میں نے ریت کا ایک سفید ذرہ تلاش کر لیا ہے آقا، اس نے کہا۔ اس کی بات سن کر عمرو خوش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو ہم شکل پتلے نے ریت کا ایک سفید ذرہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اسی لمحے وہاں دوسرا پتلا آ گیا۔ میں نے بھی سفید ذرہ حاصل کر لیا ہے آقا، اس نے کہا، اور اس نے بھی ریت کا ایک سفید ذرہ عمرو کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر وقفے وقفے سے پتلے نمودار ہونے لگے اور عمرو کے ہاتھ پر سفید ریت کے ذرے رکھنے لگے، یہاں تک کہ 10واں پتلا بھی کامیاب ہو کر آ گیا اور ریت کا 10واں ذرہ بھی عمرو کو مل گیا۔ عمرو کے ہاتھ میں ریت کے سفید 10 ذرے آتے ہی وہاں تاریکی چھا گئی۔ عمرو کو 7ویں طلسم میں بھی کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ اچانک وہی کڑکدار آواز سنائی دی۔ آواز سنتے ہی عمرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ 8ویں مرحلے میں جانے کے لیے عمرو میدان میں آیا تو اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ تیز ہوا میں زمین سے گرد و غبار اڑنا شروع ہو گیا، ہر طرف دھول ہی دھول دکھائی دے رہی تھی۔ محافظ بونے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گرد کا یہ طوفان، اب یہ کیا نئی مصیبت آ رہی ہے؟ عمرو نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کر گرد سے بچتے ہوئے چیخ کر کہا، مجھے زنبیل سے باہر بلائیں آقا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محافظ بونے نے جواباً چیخ کر کہا، جلدی باہر آؤ، جلدی۔ عمرو نے کہا تو محافظ بونا فوراً زنبیل سے باہر آ گیا۔ ہاں بتاؤ، عمرو نے کہا۔ یہاں آندھیوں کا بادشاہ اندھورا آ رہا ہے آقا، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو چونک پڑا۔ اندھورا؟ عمرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ ہاں آقا، اس کے ساتھ اس کے 10 ہواری ہیں، وہ یہاں تخت پر نمودار ہوگا، اس کے ہواری آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، گرفتار؟ او مگر کیوں؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا، تاکہ وہ آپ کو 8ویں مرحلے میں جانے سے روک سکیں۔ محافظ بونے نے کہا، او، عمرو کے منہ سے نکلا، آقا ان کی کوشش ہوگی کہ 10 خبردار کرنے والی چیخوں کی آوازیں ختم ہونے تک وہ آپ کو یہیں روک سکیں، تاکہ آپ کو 100 مرحلوں والے طلسمات میں بھیج دیا جا سکے۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا مجھے ان سب کا خاتمہ کرنا پڑے گا؟ عمرو نے کہا، وہ ہوائی مخلوق ہیں آقا، آپ انہیں ہلاک اور فنا نہیں کر سکتے۔ محافظ بونے نے کہا، تب پھر ان سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو نے پوچھا۔ انہیں سامنے آنے دیں، پھر پتہ چلے گا، محافظ بونے نے کہا تو عمرو خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں آندھی کا زور کم ہونا شروع ہو گیا، دھول ختم ہونے لگی اور پھر عمرو کو وہاں ایک بہت بڑا تخت دکھائی دیا
जिस पर एक लंबा तड़ंगा और इंतहाई खौफनाक देव बैठा हुआ था। इस देव का जिस्म और इसका सारा लिबास धूल से अटा हुआ था। तख्त के इर्द गिर्द स्याह रंग के 10 देव और थे। इनके जिस्म भी धूल मिट्टी से अटे हुए थे। इन सब देव के हाथों में बड़े बड़े नेज़े थे। पकड़ लो इसे, तख्त पर बैठे देव ने गरजते हुए कहा। तो उसका हुक्म मानते ही स्याह देव फौरन हरकत में आए और उन्होंने फौरन उमरू को अपने घेरे में ले लिया। उन्होंने नेज़ों की नाइयाँ उमरू के जिस्म से लगा दी। आगे बढ़ो, अंदूरा बादशाह तुमसे बात करना चाहता है। एक देव ने उमरू की कमर में नेज़ा चुभोते हुए कहा तो उमरू मुंह बनाता हुआ अंधोरा बादशाह के सामने आ गया, जो इसे बड़ी बड़ी और खौफनाक आंखों से घूर रहा था। तो तुम हो उमरू यार? अंदूरा बादशाह ने गुर्राते हुए कहा। हाँ, क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? उमरू ने मुंह बनाकर कहा। क्यों, मुझे क्यों होने लगा एतराज़? अंदूरा बादशाह ने गिरा कर कहा। मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उमरू ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस मर्तबा बड़े मरहले में जाने की बजाय उस तिलिस्मात में जाओ जहां 100 मराहिल हैं। अंदूरा बादशाह ने कहा। क्यों? उमरू ने कहा। यह मेरा हुक्म है अंदूरा बादशाह का। अंदूरा बादशाह ने कहा। ओ, अगर मैं वहां न जाना चाहूं तो? उमरू ने इसे घूरते हुए कहा। तो तुम्हें मुझे और मेरे हवारियों को खुश करना पड़ेगा। अंदूरा बादशाह ने जवाब दिया। खुश? क्या मतलब? क्या मुझे तुम सबको गुदगुदियां करके हंसाना पड़ेगा? उमरू ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, हम हंसने वाले देव नहीं हैं। अंदूरा बादशाह ने कहा। तो क्या तुम रोने वाले देव हो? उमरू ने कहा। इसी लम्हे इसे तेज चीख सुनाई दी, जो जाहिर है खबरदार करने वाली पहली चीख थी। खबरदार करने वाली पहली चीख सुनी तुमने? अंदूरा बादशाह ने कहा। नहीं, मेरे कान बंद हैं। तुम अपने मतलब की बात करो अंदूरा बादशाह। 8वें बड़े तिलस्म में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? उमरू ने सर झटक कर कहा। ठीक है, तो सुनो। अगर तुम 100 मरहलों वाले तिलस्म में नहीं जाना चाहते, फिर तुम मुझे 10 लाख सोने की सुर्ख मोहरों वाली यशमियाँ दोगे। अंदूरा बादशाह ने इसे घूरते हुए कहा और उसकी बात सुनकर उमरू उछल पड़ा। 10 लाख अशरफियाँ? उमरू के मुंह से हकलहट ज़दा आवाज़ निकली। आका, इससे इनकार मत करना। अगर आपने इनकार किया तो ये अशरफियाँ मांगने की तादाद दुगनी कर देगा। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई और उमरू तिल मिला कर रह गया। हाँ, 10 लाख अशरफियाँ मुझे और 1-1 लाख अशरफियाँ मेरे हवारियों को दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरे हवारी तुम्हें इस वक्त तक यहीं रोक के रखेंगे जब तक खबरदार करने वाली चीखें 10 बार सुनाई नहीं दे जाती। अंदूरा बादशाह ने कहा और इस बार उमरू को सचमुच अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। हौसला रखिए आका, ये बहुत कम में आपकी जान छोड़ रहा है। अगर आपने इसे इनकार किया या इससे बहस करने की कोशिश की तो ये तादाद बढ़ाता जाएगा। इसलिए मेरा मशवरा माने और इन्हें 20 लाख अशरफियाँ फ़ौरन दे दें। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी और उमरू गरा कर इसे उधर इधर देखने लगा, मगर मुहाफिज बोना गायब था। बोलो उमरो यार, क्या तुम मुझे और मेरे हवारियों को अशरफियाँ देने के लिए तैयार हो? इसे खामोश देखकर अंदूरा बादशाह ने कहा, मगर उमरू ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। वो जबड़े बींचता हुआ इंतहाई गजबनाक नज़रों से इसे घूर रहा था। अंदर ही अंदर गम की शिद्दत से इसका दिल कटा जा रहा था। पिछले मरहलों से मिलने वाले ख़जाने भी इसके पास नहीं थे और 7वें मरहले में भी इसे अपने ख़जाने से 1 लाख अशरफियों से हाथ धोना पड़े थे और अब इसे एक साथ 20 लाख अशरफियों का दचका लगने वाला था। उमरू जैसा कंजूस आदमी जो दूसरों से खजाने ठगना जानता था, आज खुद लुटने पर मजबूर हो गया था। इसी लम्हे दूसरी बार चीख की आवाज़ सुनाई दी। 2 बार चीख सुनाई दे चुकी है उमरो यार। तीसरी चीख के बाद तुमसे दुगनी अशरफियाँ वसूल करूँगा। 20 लाख अशरफियाँ तुम्हें देनी पड़ेंगी और 2-2 लाख अशरफियाँ मेरे हवारियों को। इसी तरह हर अगली चीख पर तुम्हें अशरफियों की तादाद 2 गुना करनी पड़ेगी। अंदूरा बादशाह ने कहा और उमरू का रंग उड़ गया। ये ठीक कह रहा है आका, इससे फ़ौरन अशरफियाँ दे दें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इन्हें अशरफियाँ देने से बेहतर है 100 मरहलों वाले तिलिस्मात में चले जाएं, तो ऐसी गलती न करना, वरना इन मरहलों में आपको जंबील के तमाम खजानों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। मुहाफिज बोने ने कहा। इसकी बात सुनकर उमरू हिल कर रह गया। ओह ओ नहीं, मैं अशरफियाँ देने के लिए तैयार हूँ, उमरू ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। और अंधूरा बादशाह बुरी तरह से चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर मायूसी सी फैल गई थी, जैसे उमरू के इस तरह सस्ते में लूटने का इसे अफसोस हो रहा हो। क्या मतलब? क्या तुम मुझे 10 लाख अशरफियाँ और मेरे हवारियों को 1-1 लाख अशरफियाँ दे दोगे? अंदूरा बादशाह ने कहा। हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, उमरू ने फ़ौरन कहा और फिर इसने ना चाहते हुए भी इन्हें अशरफियाँ देनी पड़ीं। जंबील से अपना ख़जाना निकाल कर इन्हें देते हुए उमरू का दिल कटा जा रहा था, मगर वो क्या कर सकता था? मलका हैरत जादू ने इसे जिन अनोखे और खुफिया तिलिस्मात में फंसाया था, वहाँ उमरू को जहनी और जिस्मानी नुकसान के साथ साथ अपनी दौलत का भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था और उसका गुस्सा मलका हैरत जादू के लिए बढ़ता जला जा रहा था। जब इसने अंदूरा बादशाह को 10 लाख अशरफियाँ और उसके 10 हवारियों को 1-1 लाख अशरफियाँ दे दी तो उन्होंने उमरू को छोड़ दिया। वहाँ एक बार फिर तेज़ आंधी चली और हर तरफ गर्दो गुबार छा गया। जब गर्दो गुबार का बादल थमा तो उमरू की आंखों के सामने मंजर बदला हुआ था। ये तिलस्म भी अपनी नौयत के एतबार से उमरू के लिए अनोखा था।
یہ قید تلسم تھا۔ عمرو کو ایک بڑے کنویں میں قیدی بن کر آنا پڑا تھا۔ کنواں چاروں طرف سے مکمل طور پر بند تھا۔ اس کنویں میں گپ اندھیرا تھا، نہ اوپر سے اس کا منہ کھلا ہوا تھا، ورنہ ہوا تو تھی مگر روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اور اس تاریک کنویں سے عمرو کو نکلنا تھا۔ اگر وہ 10 سیخوں کی آواز آنے تک اس بند کنویں سے نکل جاتا ہے تو اس کا 8واں تلسم بھی فنا ہو جائے گا، اور اگر خبردار کرنے والی 10 سیخیں سننے تک عمرو کنویں سے باہر نہیں نکلا تو عمرو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کنویں میں قید رہنا پڑے گا۔ 20 لاکھ اشرفیاں گوا کر عمرو کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا کہ پہلے ان طلسمات سے نکل جائے، پھر وہ اپنے خزانہ لٹنے پر جی بھر کر ماتم کرے گا۔ کنویں کی تاریکی ختم کرنے کے لیے عمرو نے زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکال لیا تھا، جس کی تیز روشنی سے کنواں روشن ہو گیا تھا۔ کنواں بڑی بڑی اور مضبوط اینٹوں کا بنا ہوا تھا، اور اوپر بھی کنویں کا منہ ایسے ہی اینٹوں سے بند کر دیا گیا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا رخنا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جہاں سے عمرو نکلنے کا انتظام کر سکتا۔ اسے پریشان دیکھ کر محافظ بونے نے پھر زنبیل کے کنارے سے سر نکال لیا اور عمرو کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ آقا، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ محافظ بونے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ آ جاؤ باہر، مجھے تو یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں دکھائی دے رہا، عمرو نے بے چارگی سے کہا، اور محافظ بونا اچک کر زنبیل سے باہر آ گیا۔ زنبیل سے باہر آ کر وہ کنویں کی دیواروں کے ساتھ اڑنے لگا، پھر وہ اوپر گیا اور پھر واپس نیچے آ گیا۔ کیا ہوا؟ اسے واپس آتا دیکھ کر عمرو نے اس سے پوچھا۔ یہ کنواں صدیوں پرانا ہے آقا، اور زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے، نہ اوپر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ چاروں طرف دیوار سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، محافظ بونے نے کہا۔ او تو پھر؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میں زنبیل میں جا رہا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ زنبیل میں؟ او مگر کیوں؟ عمرو نے بکھلا کر کہا۔ وہ سمجھا ہے کہ محافظ بونا بھی شاید اسے کچھ بتانے سے قاصر ہو گیا ہے، اسی لیے وہ واپس زنبیل میں جا رہا تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں آقا، میں ابھی آ جاؤں گا، محافظ بونے نے کہا اور غائب ہو گیا۔ عمرو کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ لگتا ہے اس بار برا پھنسا ہوں، محافظ بونا زنبیل میں واپس چلا گیا ہے۔ لگتا ہے وہ بھی نہیں جان سکا کہ میں اس قید سے باہر کیسے جا سکتا ہوں، عمرو نے پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھا اور دیواروں پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا، مگر دیواریں بے حد مضبوط اور ٹھوس تھیں۔ یہ صدیوں پرانا کنواں ہے، مگر صدیوں پرانا ہونے کے باوجود اس کی دیواریں اور دیواروں کی اینٹیں صحیح سلامت اور اچھی حالت میں تھیں، جنہیں کم از کم توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں تو ہوا کی بھی کمی ہے، میں کب تک یہاں پڑا رہوں گا؟ اگر میں نے یہاں سے نکلنے کا انتظام نہ کیا تو یہیں کچھ دیر میں میرا دم گھٹ جائے گا۔ کیا کروں کیا کروں؟ عمرو نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے محافظ بونا اچک کر اس کے سامنے آ گیا۔ تم؟ اسے دیکھ کر عمرو نے چونک کر کہا، کیونکہ اس بار محافظ بونے نے اس سے زنبیل سے باہر آنے کی اجازت نہیں مانگی تھی۔ ہاں آقا، یہ لیں، محافظ بونے نے کہا، اور اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ عمرو عیار کی طرف بڑھا دیا، جس پر اس نے سرخ نگینے والی ایک سنہری انگوٹھی تھام رکھی تھی۔ سرخ نگینے والی انگوٹھی؟ یہ تو میری انگوٹھی ہے، اسے زنبیل سے کیوں نکال لائے ہو؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس سرخ نگینے والی انگوٹھی کی مدد سے آپ ہزاروں لاکھوں میلوں کا سفر ایک لمحے میں غائب ہو کر پورا کر لیتے ہیں آقا، مگر اس انگوٹھی کی مدد سے آپ غائب ہو کر اپنے محل واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ زخار جادوگر کے بنائے ہوئے طلسمات میں ہیں۔ آپ اس کنویں سے نکل جائیں گے مگر رہیں گے ان طلسمات کے اندر ہی، محافظ بونے نے کہا۔ اوہ میں سمجھ گیا، تو تم یہ سرخ نگینے والی انگوٹھی لینے کے لیے زنبیل میں واپس گئے تھے، عمرو نے کہا، اور محافظ بونے نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو نے فوراً اس سے سرخ نگینے والی انگوٹھی لے لی۔ تم نے یہ انگوٹھی مجھے لا کر دی ہے، اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں محافظ بونے، اب میں واقعی اس قید خانے سے باہر جا سکتا ہوں، عمرو نے کہا، اور اس نے سرخ نگینے والی انگوٹھی دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں پہن لی۔ سرخ نگینے والی انگوٹھی؟ مجھے اس قید سے نکال لو فوراً، عمرو نے سرخ نگینے والی انگوٹھی سے مخاطب ہو کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کیں، اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکھڑایا، اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا اچانک اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی اور وہ گرتے گرتے سنبھلا۔ مبارک ہو عمرو یار، تم نے آخرکار 8واں طلسم بھی فنا کر دیا اور کنویں کی قید سے نکل آئے۔ عمرو کو چمگادڑ بونے کی آواز سنائی دی اور عمرو نے اس کی آواز سن کر آنکھیں کھول دیں۔ پھر وہ ایک خالی میدان میں تھا، ایک طرف چمگادڑ بونا ہوا میں معلق نظر آ رہا تھا۔ سرخ نگینے والی انگوٹھی کی مدد سے عمرو کنویں کی قید سے نکل کر یہاں پہنچ گیا تھا۔ تو تم کیا چاہتے تھے؟ میں اسی قید خانے میں پڑا رہتا اور وہیں ہلاک ہو کر گل سڑ جاتا، عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ چمگادڑ بونے کی بھیانک شکل دیکھ کر وہ چڑ جاتا تھا۔ نہیں بلا، میں ایسا کیوں چاہوں گا، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اسی طرح طلسم فنا کرتے رہو، چمگادڑ بونے نے کہا۔ ہاں تم نے تو کہنا ہے، اس سے تمہارے آقا زخار جادوگر کا فائدہ جو ہے، عمرو نے تلخ لہجے میں کہا۔ بالکل، اور اس بات سے آقا بھی بہت خوش ہیں، چمگادڑ بونے نے کہا۔ اچھا اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، 9ویں طلسم کے بارے میں بتاؤ، عمرو نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں،
नौवें तिलस्म में तुम्हें 10 भेड़ियों का मुकाबला करना होगा। भेड़िए बेहद खतरनाक और खूनख्वार हैं। तुम इन्हें एक एक करके हलाक करो या एक साथ एक बार, तुम पर कोई पाबंदी नहीं। चमगादड़ बोने ने कहा। बस इसके अलावा वहाँ और कुछ तो नहीं होगा? उमरू ने कहा। भेड़िए खूनख्वार होने के साथ साथ मुंह से आग भी उगलते हैं। तुम्हें इनके मुंह से निकलने वाली आग से भी बचना होगा। चमगादड़ बोने ने कहा। और कुछ? उमरू ने सर झटक कर और मुंह बनाकर कहा। इसके अलावा इस तिलस्म की ज़मीन पर हर तरफ जहरीले कांटे फैले हुए हैं। तुम्हें इन कांटों से भी खुद को बचाना होगा। अगर कोई एक कांटा तुम्हें चुभ गया तो तुम उसी वक्त हलाक हो जाओगे और खूनख्वार भेड़िए तुम्हारी लाश नोच कर खा जाएंगे। इस तिलस्म में जाने से पहले अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लेना, वरना तुम मौत से नहीं बच सकोगे। चमगादड़ बोने ने कहा। और भी कोई बात रह गई है तो वो भी बता दो, उमरू ने मुंह बनाते हुए और गसीले लहजे में कहा। नहीं, बस इतना ही है। और हाँ, इस बार जैसे ही तुम इस तिलस्म को फना करोगे, तुम्हारे सामने ना मैं आऊँगा और ना ही ये खोपड़ियों वाले दायरे। 10वां तिलस्म आका ज़खार जादूगर का है। वो खुद ही तुम्हारे सामने आएंगे। वहाँ क्या होगा ये मुझे भी मालूम नहीं। चमगादड़ बोने ने कहा। और इस मैदान से निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उमरू ने घबरा कर कहा। तुमने इस तिलस्म में जाने के लिए अंधूरा बादशाह और उसके हवारियों को 20 लाख अशरफियाँ दी थीं, और तुम चूंकि 8वां तिलस्म अपनी ताकत, जहानत और अयारी से ख़त्म कर चुके हो, इसलिए अब अगले दोनों तिलस्म तुम्हारे लिए माफ़ कर दिए गए हैं। अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तुम्हारे सामने 2 घोड़े आएंगे, एक स्याह घोड़ा और एक सफ़ेद घोड़ा। स्याह घोड़ा तुम्हें 100 तिलस्मात की तरफ ले जाएगा और सफ़ेद घोड़ा तुम्हें 9वें यानी भेड़िया तिलस्म में। चमगादड़ बोने ने भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। और उमरू को यह सुनकर सुकून हो गया कि अब इसे अगले तिलस्मों में जाने के लिए किसी मुसीबत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही इसे अपनी दौलत ज़ाया करनी पड़ेगी। चमगादड़ बोना यह बताकर गायब हो गया था। जैसे ही वो गायब हुआ, अचानक उमरू के सामने 2 घोड़े भागते हुए आ गए। एक घोड़ा वाकई सफ़ेद रंग का था और दूसरा इंतहाई स्याह। दोनों घोड़ों पर बाकायदा जीनें कसी हुई थीं। उमरू ने आगे बढ़कर सफ़ेद घोड़े की लगाम थाम ली और रकाब में पैर फंसा कर उछला और घोड़े पर सवार हो गया। ठीक है, जब मैं इस कदर बड़े और खौफनाक तिलिस्मात से गुजर कर आ सकता हूँ, तो तुम्हारे आका शैतान ज़खार जादूगर से भी मुझे निपटना आता है। उमरू ने बड़बड़ाते हुए कहा। मगर आका, ज़खार जादूगर बेहद खौफनाक और यार जादूगर है। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। तुम जंबील में क्या कर रहे हो? फ़ौरन बाहर आओ, उमरू ने कहा। और जंबील से जांगता हुआ मुहाफिज बोना फ़ौरन जंबील से निकल कर बाहर आ गया। हुक्म आका, इसने बड़े मोतबाना लहजे में कहा। चमगादड़ बोने ने जो कहा है वो तुमने सुन ही लिया था ना? उमरू ने कहा। हाँ आका, मैंने सब सुन लिया है। मुहाफिज बोने ने इस बात में सर हिलाकर कहा। तो बताओ, खूनख्वार भेड़ियों के तिलस्म में जाने और उनसे बचने के लिए मैं क्या इंतज़ाम करूं? भेड़िए मुंह से आग भी उगलते हैं और वहाँ की ज़मीन जहरीले कांटों से भी भरी पड़ी है। उमरू ने कहा। ज़रूर आका, मैं आपको हिफाजती तरीका बता देता हूँ। इस बार मैं वापस जंबील में नहीं जाऊँगा। खूनख्वार भेड़ियों का तिलस्म ख़त्म होते ही आप 10वें मरहले में पहुँच जाएंगे, जहाँ इंतहाई खौफनाक ज़खार जादूगर खुद मौजूद है। वो आपके लिए ख़तरा साबित हो सकता है, इसलिए मेरा जंबील से बाहर रहना बेहद ज़रूरी है। मुहाफिज बोना कहता चला गया। ठीक है, मैं तुम्हें इन तिलस्मात और ज़खार जादूगर की हलाकत तक जंबील से बाहर रहने की इजाज़त देता हूँ, उमरू ने कहा। और फिर मुहाफिज बोना इसे हिफाजी तरीकों के बारे में बताने लगा। उमरू ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा बगटक दौड़ता चला गया। नीले रंग की नुकीली पहाड़ी चोटी की एक चट्टान पर एक लंबा तिरंगा गंजे सर वाला जादूगर दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, एक टांग पर खड़ा था। इसका जिस्म एक टांग पर खुद बाखुद इस चोटी पर घूम रहा था। ये ज़खार जादूगर था, जो इस जादुई पहाड़ी की चोटी पर तवील तरीन जिंदगी हासिल करने के लिए शैतान की पूजा कर रहा था। ज़खार जादूगर ने स्याह रंग का चमकदार लिबास पहन रखा था। इसने कांधों पर नीले रंग का चमकदार एक कपड़ा ओढ़ा हुआ था, जिसके किनारे सुनहरी झालरें सी बनी हुई थीं। इस नीले कपड़े की पिछली तरफ खोपड़ी और हड्डियों का मखसूस जादूगरों वाला निशान भी बना हुआ था, जो सुनहरी ही रंग का था। ज़खार जादूगर को मालूम हो चुका था कि इसके खुफिया तिलिस्मात में उमर यार नामी एक इंसान पहुंच चुका है, इसलिए वो पताल से निकलकर इन तिलिस्मात के आखिरी मरहले में पहुंच गया था। और उसकी चोटी पर आकर वो एक टांग पर खड़ा हो गया था और आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर शैतान की पूजा में मसरूफ़ हो गया था। पताल में शैतान की एक ज़रीत ने ज़खार जादूगर को यह खुशखबरी दे दी थी कि उमर यार इंतहाई यार और ज़हीन इंसान है। वो इसके तमाम तिलिस्मात को ख़त्म कर देगा और उसके पास 10वें तिलस्म में पहुंच जाएगा। इसे वहाँ उमरू के साथ क्या करना है, इसके लिए वहाँ एक और शैतानी ज़रीत आएगी और वो ज़खार जादूगर को सारी तफसील से आगाह करेगी। उमरू जब भी खुफिया तिलिस्मात का कोई तिलस्म फतह करता था, उसकी खबर ज़खार जादूगर को मिल जाती थी। एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती थी, जो ज़खार जादूगर को उमर यार की कामयाबी से आगाह करती थी। और ज़खार जादूगर उमरू की कामयाबियों का सुन सुनकर खुशी से नहाल होता जा रहा था। ज़खार जादूगर का जिस्म खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ घूम रहा था।
اچانک اس کے سامنے ایک زوردار کڑاکا ہوا اور وہاں آگ کا ایک بڑا سا شعلہ نمودار ہو گیا۔ آگ کے شعلے میں ایک سیاہ رنگ کا بھیانک اور انتہائی ڈراؤنا شیطانی چہرہ ابھر آیا۔ زخار جادوگر، اس چہرے کے بڑے بڑے سیاہ ہونٹ ہلے اور ماحول ایک کڑکدار اور انتہائی ہیبت ناک آواز سے گونج اٹھا۔ آنکھیں کھولو زخار جادوگر، میں جادو چہرہ تمہارے سامنے آ گیا ہوں، اس نے ایک بار پھر گرجتے ہوئے کہا۔ زخار جادوگر کا گھومتا ہوا جسم اس کے چہرے کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ اس نے آواز سن کر آنکھیں کھول دی اور پھر آگ کا شعلہ اور اس میں ہیبت ناک چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ اوہ جادو چہرے، تم آ گئے۔ تم نے تو کہا تھا کہ عمر و یار جب 9ویں طلسم میں داخل ہوگا تو تم پھر آؤ گے، زخار جادو نے کہا۔ ہاں یہی کہا تھا میں نے، اور عمر و یار 9ویں طلسم میں پہنچ گیا ہے زخار جادوگر، جادو چہرے نے کہا۔ اوہ بہت خوب بہت خوب، یہ عمر و یار تو میری توقعات سے بڑھ کے یار اور عقلمند ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے اس قدر سخت اور خوفناک اور ناممکن طلسمات قائم کیے تھے جس کے بارے میں مجھے لگتا تھا کہ ان طلسمات کو کوئی فنا نہیں کر سکے گا، اور میں اسی طرح پتال میں پڑا ان طلسمات کے فنا ہونے کا انتظار ہی کرتا رہ جاؤں گا، مگر عمر و یار نے ان طلسمات میں آ کر اور انہیں مسلسل یکے بعد دیگرے فنا کرتے ہوئے مجھے بھی حیران کر دیا، زخار جادوگر نے کہا۔ وہ بہت چلاک، خطرناک اور ذہین انسان ہے زخار جادوگر، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، میں تمہیں اس کے بارے میں بتانے کے لیے تو آیا ہوں، جادو چہرے نے کہا۔ او ضرور، کیوں نہیں، بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو تم اس کے بارے میں، زخار جادوگر نے کہا، اور جادو چہرہ اسے عمر و یار کے بارے میں اور اس کے کارناموں کے بارے میں بتانا شروع ہو گیا۔ عمر و یار کے بارے میں سب کچھ جان کر زخار جادوگر کا چہرہ حیرت سے بگڑ کر رہ گیا تھا۔ او تم نے جو کچھ بتایا ہے اگر یہ سب سچ ہے تو عمر و یار واقعی بہت خطرناک انسان ہے، زخار جادوگر نے کہا۔ ہاں وہ واقعی بہت خطرناک انسان ہے، اسی لیے جب وہ یہاں آئے تو تم اسے کسی قسم کا کوئی موقع نہ دینا اور کسی طرح سے اسے بے ہوش کر دینا، اگر وہ ہوش میں رہا تو وہ تمہیں فوراً ہلاک کر دے گا۔ ویسے بھی تم جس شیطان کی پوجا کر رہے ہو اس نے تمہیں ابھی جادو کرنے سے منع کر رکھا ہے، میں تمہیں ایک جادوئی گولا دے جاؤں گا، عمرو جیسے ہی 9ویں طلسم کو فتح کر کے یہاں آئے گا تم جادوئی گولا اسے مار دینا، وہ فوراً بے ہوش ہو جائے گا، جادو چہرے نے کہا۔ او ٹھیک ہے، میں ویسا ہی کروں گا جادو چہرے، جیسا تم مجھے کہو گے، زخار جادوگر نے کہا۔ جب عمرو یار بے ہوش ہو جائے تو تم اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اندھی وادی میں لے جانا، اندھی وادی میں جا کر تم راجم دیو کو آواز دینا، راجم دیو گنجے سر والا ایک طاقتور اور خوفناک دیو ہے، وہ زرد اور برا دیو گرد اڑاتا ہوا آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑے شیطان کی پجارن بونی ہوگی، اس پجارن بونی کا نام شہزادی چماکی ہے۔ جب راجم دیو شہزادی چماکی کو لے کر تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس سے پوچھ لینا کہ عمرو یار کی باقی کتنی زندگی ہے، شہزادی چماکی نہ صرف تمہیں عمرو یار کی زندگی کے باقی دنوں کے بارے میں بتا دے گی بلکہ وہ تمہیں یہ بھی بتا دے گی کہ عمرو یار کی زندگی کے دنوں کے بدلے میں تمہیں کتنے سالوں کی زندگی دے دی گئی ہے۔ پھر عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے جیسے شہزادی چماکی کہے گی تمہیں اس کی ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا، جادو چہرہ کہتا چلا گیا۔ او کیا تمہیں امید ہے کہ عمرو کی باقی زندگی کے بدلے میں مجھے ہزاروں سال کی زندگی مل جائے گی، زخار جادوگر نے جادو چہرے کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں تمہیں شہزادی چماکی ہی بتائے گی، جادو چہرے نے سپاڑ لہجے میں کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ عمرو یار ایک بوڑھا انسان ہے، اگر اس بوڑھے کی زندگی کے صرف چند ہی دن باقی ہوئے تو، زخار جادوگر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جو بھی ہوگا تمہیں پتہ چل جائے گا، اب تم ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں تمہیں عمرو یار کو بے ہوش کرنے کے لیے جادوئی گولا دے دوں، جادو چہرے نے اسی انداز میں کہا اور زخار جادوگر نے ہونٹ بھینچ کر اپنا ایک ہاتھ آگے کر دیا۔ جادو چہرے نے منہ چلایا اور پھر پورا منہ کھول کر زخار جادوگر کے ہاتھ کی طرف پھونک مار دی، اس کے منہ سے سیاہ رنگ کا ایک گولا سا نکل کر زخار جادوگر کی ہتھیلی پر آ پڑا۔ کیا یہ گولا مجھے عمرو کے جسم پر مارنا ہے، زخار جادوگر نے پوچھا۔ ضروری نہیں، گولا تم عمرو کے قریب پھینک دینا، یہ دھماکے کے ساتھ پھٹے گا اور عمرو کا سارا جسم سیاہ دھوئیں میں چھپ جائے گا اور پھر وہ فوراً بے ہوش ہو جائے گا، جادو چہرے نے کہا اور زخار جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو یار کے اس پہاڑی چوٹی پر آئے گا، زخار جادوگر نے پوچھا۔ نہیں، 9واں طلسم فنا کرتے ہی وہ اس پہاڑی کے پاس نمودار ہوگا، تم نیچے جا کر چھپ جاؤ، جیسے ہی عمرو یار نمودار ہو بغیر وقت ضائع کیے یہ گولا اس کی طرف پھینک دینا، میں تمہیں پھر بتا رہا ہوں، اگر عمرو یار بے ہوش نہ ہوا تو وہ تمہیں ہلاک کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائے گا، جادو چہرے نے اسی طرح کڑکدار لہجے میں کہا۔ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، میں عمرو یار کو ایسا کوئی موقع نہیں دوں گا کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکے، میں یہ سیاہ گولا اس پر پھینک کر اسے فوراً بے ہوش کر دوں گا، زخار جادوگر نے کہا۔ میں جا رہا ہوں، جادو چہرے نے کہا اور زخار جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جادو چہرہ شعلے میں غائب ہوا اور پھر جلتا ہوا شعلہ یک لخت بجھ گیا اور وہاں ہلکا سا دھواں پیدا ہوا اور وہ بھی ہوا میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ زخار جادوگر شعلے کو غائب ہوتا دیکھ کر جادو سے فوراً غائب ہو کر پہاڑی سے نیچے آ گیا، ایک پہاڑی سے ایک بڑی سی غار میں چھپ گیا اور عمرو یار کے وہاں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 10 بھیڑیا واقعی بہت خطرناک اور خونخوار تھے،
ان کے وجود جنگلی شیروں سے کسی بھی طرح کم نہ تھے۔ ان کے بال سیاہ، لمبی تھوتنیاں اور بڑی بڑی سرخ آنکھیں تھیں۔ ان بھیڑیوں کے دانت بے حد لمبے اور نوکیلے تھے جو ان کے منہ سے باہر جھانک رہے تھے۔ دانتوں کی طرح ان کے پنجے بھی بے حد بڑے بڑے اور نوکیلے تھے۔ ان بھیڑیوں کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ زمین پر ہر طرف کیلوں کی طرح لمبے لمبے اور نوکیلے کانٹے ابھرے ہوئے تھے۔ عمرو یار ان کانٹوں کے درمیانی والی جگہ پر ٹانگ پھیلائے ان بھیڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈال ابراہیمی اور تلوار حیدری تھی۔ محافظ بونے کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے زہر شکن گولی کھا لی تھی۔ اب اگر کوئی زہریلا کانٹا اسے چبھ بھی جاتا تو اس کا اثر اسے نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی احتیاط کے طور پر اس نے پیروں میں سنہری جوتیاں پہن لی تھیں جن سے کانٹا نکل کر اس کے پیروں میں چبھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمرو نے منہ میں زبان کے نیچے چاندی کی ٹھنڈی گولی بھی رکھ لی تھی تاکہ وہ بھیڑیوں کے منہ سے نکلنے والی آگ سے محفوظ رہ سکے، اور اس نے دائیں ہاتھ کی انگلی میں جادو شکن انگوٹھی بھی پہن لی تھی۔ گھوڑا دوڑتا ہوا اور دور پہاڑی علاقے میں آ گیا تھا اور ایک درے سے گزر کر وہ عمرو کو یہاں لے آیا تھا۔ عمرو جیسے ہی گھوڑے سے اترا، گھوڑا پلٹ کر واپس بھاگ گیا اور اس کے جاتے ہی 10 خونخوار بھیڑیے عمرو کے سامنے آ گئے۔ بھیڑیے عمرو کے دائیں بائیں اور سامنے کھڑے تھے۔ ان کی سرخ سرخ زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور ان کے حلقوں سے خوفناک گراہٹیں نکل رہی تھیں۔ پھر اچانک ایک بھیڑیے کے منہ سے آگ کی دھار سی نکل کر عمرو یار کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے دوسرے بھیڑیوں نے بھی عمرو یار پر آگ برسانا شروع کر دی۔ آگ کی لپیٹیں عمرو سے ٹکرائی، مگر عمرو نے چونکہ زبان کے نیچے چاندی کی گولی رکھی تھی اس لیے اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ آگ اس کے کپڑوں کو بھی نہیں جلا سکی تھی۔ بھیڑیے چند لمحے اس پر آگ برساتے رہے، مگر عمرو پر جب آگ کا اثر نہ ہوا تو ایک بھیڑیے نے حلق سے زوردار آواز نکالی اور یک لخت بھاگتا ہوا چلا اور انتہائی برق رفتاری سے عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ آگے آ کر اس نے اچانک ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اٹھتا ہوا عمرو کی طرف آیا۔ عمرو نے فوراً ڈال ابراہیمی اس کے سامنے کر دی۔ بھیڑیا زور سے ڈال ابراہیمی سے ٹکرایا اور بری طرح سے چیختا ہوا نیچے جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر عمرو یار پر دوبارہ حملہ کرتا، عمرو نے لپک کر اس کے سر پر تلوار حیدری کا وار کر دیا۔ بھیڑیے کا سر کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جیسے ہی بھیڑیے کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اس کا جسم یک لخت مٹی کا ڈھیر بن کر ٹوٹتا ہوا گرتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر باقی بھیڑیوں نے سر اٹھائے اور ایک ساتھ نہایت بھیانک آوازوں میں چیخنا شروع کر دیا۔ پھر ایک اور بھیڑیا منہ سے آگ اگلتا ہوا عمرو کی طرف آیا۔ عمرو نے اسے تلوار مارنی چاہی، مگر بھیڑیا نے اپنے جسم کو جھکولا دے کر اچھلتے ہوئے عمرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر عمرو بھی ہوشیار تھا۔ وہ فوراً ایک پیر پر گھوم گیا اور بھیڑیا جیسے اس کے قریب سے گزرنے لگا، اس کی تلوار چلی اور بھیڑیا 2 حصوں میں کٹ کر نیچے جا گرا اور نیچے گرتے ہی مٹی ہو گیا۔ اب تو جیسے باقی بھیڑیوں کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا، وہ عمرو پر آگ برساتے ہوئے ایک ساتھ حملہ آور ہو گئے تھے اور انہوں نے اچھل اچھل کر عمرو پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ عمرو کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر عمرو تیزی سے ادھر ادھر اچھل کر خود کو ان کے حملوں سے بچا رہا تھا۔ بھیڑیے سے نیچے مارتے ہوئے شاید زمین پر موجود زہریلے کانٹوں پر گرانا چاہتے تھے، مگر عمرو ان سے زیادہ ہوشیار تھا۔ وہ ڈال اور تلوار کی مدد سے نہ صرف خود کو ان کے پنجوں اور دانتوں سے بچا رہا تھا، بلکہ ان پر تلوار سے جواباً حملے بھی کر رہا تھا۔ اس کی تلوار جس بھیڑیے سے ٹکراتی وہ بھیڑیا فوراً مٹی کا ڈھیر بن جاتا۔ اب عمرو کے مقابلے میں 7 بھیڑیے تھے جو اپنے 3 ساتھیوں کے مرنے پر اور زیادہ خونخوار ہو گئے تھے۔ انہوں نے پوری قوت سے چھلانگیں لگا لگا کر عمرو پر حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ ان کے حملے اس قدر تیز تھے کہ عمرو کو ان پر جواباً وار کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ بس ڈال ابراہیمی آگے پیچھے کرتا ہوا خود کو ان حملوں سے بچا رہا تھا۔ اچانک ایک بھیڑیے نے اس کے قریب آ کر اس کی ٹانگ دانتوں میں دبوچنا چاہی۔ عمرو فوراً اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور ساتھ اس نے پوری قوت سے تلوار گھمائی اور کچ کی آواز کے ساتھ بھیڑیے کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ بھیڑیے کا سر اور دڑ زمین پر گرا اور مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ دائیں طرف سے 2 اور بھیڑیوں نے عمرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر عمرو پوری طرح سے ہوشیار تھا۔ جیسے ہی بھیڑیے اس کے نزدیک آئے، عمرو تیزی سے ان کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ٹانگ مار کر ایک بھیڑیے کو دور اچھال دیا اور دوسرے بھیڑیے کی ایک آنکھ میں تلوار گھسیڑ دی۔ بھیڑیے کے حلق سے خوفناک آواز نکلی اور وہیں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ 5 بھیڑیوں نے اپنے ساتھیوں کے فنا ہونے کی پرواہ نہ کی تھی۔ وہ اسی طرح اچھل اچھل کر اور بری طرح سے چیختے ہوئے عمرو پر حملہ کر رہے تھے۔ عمرو نے تلوار حیدری کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے 2 اور بھیڑیوں کا مٹی کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ اب اس کے مقابلے پر صرف 3 بھیڑیے تھے۔ اچانک تینوں بھیڑیے ایک ساتھ اچھلے اور اٹھتے ہوئے عمرو کی طرف آئے۔ عمرو انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر فوراً نیچے جھک گیا۔ بھیڑیوں نے چونکہ اس پر اونچی چھلانگیں لگائی تھیں، اس لیے ان میں سے 2 بھیڑیے عمرو کے اوپر آپس میں ٹکرا گئے، جبکہ ایک بھیڑیا جیسے ہی عمرو کے اوپر سے گزرا، عمرو نے اس کے پیٹ میں تلوار کھونپ دی۔ بھیڑیا مٹی میں تبدیل ہوا اور مٹی عمرو کو اپنے جسم پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپس میں ٹکرانے والے دونوں بھیڑیے عمرو کے قریب ہی گرے تھے۔ وہ یک لخت تڑپ کر اٹھے اور ایک بھیڑیا عمرو کی ٹانگ سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے نوکیلے دانت عمرو کی ٹانگ میں گاڑتا، عمرو نے فوراً تلوار حیدری گھما کر اسے مار دی۔ بھیڑیا مٹی کا ڈھیر بنا ہی تھا کہ دوسرا بھیڑیا اس کے پہلو سے ٹکرا گیا۔ عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ دائیں طرف جھک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر موجود زہریلے کانٹوں پر گرتا،
इसी लम्हे इसके दाईं तरफ मुहाफिज बोना जाहिर हुआ और उसने दोनों हाथ उमरू के दाएं कंधे पर रख दिए और उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे मुहाफिज बोने के ताकतवर हाथों ने उसे गिरने से रोक लिया हो। वो तेजी से सीधा हो गया। आका बैठ जाइए। अचानक मुहाफिज बोने ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। इसकी आवाज़ सुनकर उमरू तेजी से मुड़ा और उसे भेड़िया अपने सर पर आता हुआ महसूस हुआ। उमरू का तलवार वाला हाथ बेख्तियार ऊपर उठ गया और फिर बस उमरू को हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी गिरती नजर आई थी। धक्का लगते ही भेड़िए ने पलटकर उमरू के सर की तरफ छलांग लगा दी थी। इसके पंजे फैले हुए थे जैसे वो नकीले पंजे उमरू की गर्दन पर मारना चाहता हो और उमरू ने बेख्तियार तलवार वाला हाथ बुलंद किया जिससे भेड़िया तलवार की नोक से आ टकराया था और उसे मिट्टी का ढेर बनने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगी थी। 10 के 10 भेड़िए ढेर हो चुके थे। इन खूनख्वार और खौफनाक भेड़ियों का मुकाबला करके उमरू बुरी तरह से थक गया था और जमीन पर बैठकर इसे हाँपना शुरू कर दिया था। 10वें भेड़िए के मिट्टी का ढेर बनते ही जमीन पर फैले हुए कीलों की तरह लंबे लंबे और नुकीले कांटे भी गायब हो गए थे। अब मैदान बिल्कुल साफ था। आका जंबील में चलिए जल्दी, मुहाफिज मोने ने उमरू से मुखातिब होकर कहा। जंबील में क्यों? उमरू ने चौंक कर कहा। बाद में बताऊंगा, पहले आप जंबील में चलें, मुहाफिज बोने ने कहा। इसी लम्हे इसने दोनों हाथ उमरू की आंखों के सामने लहरा दिए। उमरू की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। दूसरे लम्हे से यूं महसूस हुआ जैसे वो नहायत बरक रफ्तारी से किसी गहरी और अंधी खाई में गिरता चला जा रहा हो। एक जोरदार कड़ाका हुआ और ज़खार जादूगर कड़ाके की आवाज़ सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। आका उमरो यार ने नोमा तिलस्म भी फना कर दिया है। इसने 10 के 10 खूनख्वार बेड़ियों को हलाक कर दिया है। एक गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। ओह बहुत खूब, अब तो उमरो यार लाजमन यहाँ आएगा, ज़खार जादूगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ आका, वो आ रहा है, गरजती हुई आवाज़ ने कहा और उसकी बात सुनकर ज़खार जादूगर फौरन गार से बाहर आकर चट्टान पर खड़ा हो गया। जादू चेहरे का दिया हुआ स्याह धुएं का गोला इसके हाथ में था। वो गैबी हालत में था। कहाँ है उमरो यार? ज़खार जादूगर ने बेताबी से इधर उधर देखते हुए कहा। इसी लम्हे अचानक इसके सामने जमाका सा हुआ और दूसरे लम्हे अचानक इसके कुछ फासले पर एक दुबला पतला और खजूर जैसी शक्ल वाला बूढ़ा इंसान नमूदार हो गया। इसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था। इसकी शलवार सफ़ेद थी और उसके पैरों में सुनहरी जूतियाँ थीं। सर पर जर्द रंग की पगड़ी बंधी हुई थी और उसके बाएं कांधे पर एक बड़ा सा भूरे रंग का थैला लटक रहा था। नमूदार होने वाला इंसान जो उमरो यार था, हैरत भरे अंदाज में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था जैसे वो खुद को बदली हुई जगह पर देखकर हैरान हो रहा था। ये उमरो यार है आका, आपके खुफिया ताकतवर तिलिस्मात का फातह, कड़कदार आवाज़ ने कहा और ज़खार जादूगर जो हैरत से इस सूखे सड़े इंसान को देख रहा था बेख्तियार चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे इसका हाथ घूमा और उसके हाथ से जादुई गोला उड़ता हुआ उमरो यार के ऐन पैरों के पास जा गिरा। जमीन पर गिरते ही गोला जोरदार धमाके से फट गया। धमाके की आवाज़ सुनकर उमरू उछल पड़ा था, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझता अचानक इसका जिस्म स्याह धुएं में छुप गया। चंद लम्हों तक धुआं इसके इर्द गिर्द चकराता रहा, फिर हवा में तहलील होकर गायब हो गया और ज़खार जादूगर को उमरो यार ज़मीन पर बेहसो हिरकत पड़ा दिखाई दिया। वो मारा, आखिर मैंने इस खतरनाक इंसान को बेहोश कर दिया, ज़खार जादूगर ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ आका, स्याह धुएं के असर से ये बेहोश हो गया है, अब इसे कोई होश में नहीं ला सकता, कड़कदार आवाज़ ने कहा तो ज़खार जादूगर चट्टान पर से गायब हुआ और बेहोश पड़े उमरो यार के करीब जाकर नमूदार हो गया। उमरू की आंखें बंद थीं, इसका सांस चल रहा था मगर इसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। ओ, ये तो वाकई बेहद बुरा इंसान है। इसकी ज़िंदगी के बाकी दिन कितने होंगे? इसकी ज़िंदगी के दिनों के बदले मुझे जो साल मिलेंगे वो तो बेहद कम होंगे, बेहद कम। ज़खार जादूगर ने उमरो यार को देखते हुए बड़ा मायूस लहजे में कहा। चंद लम्हे वो उमरो यार को देखता रहा और फिर वो झुका और उसने दोनों हाथों पर उमरो यार को उठा लिया। काश तुम जवान होते और तुम्हारी ज़िंदगी तवील होती तो तुम्हारी ज़िंदगी के बदले में मुझे ज़िंदा रहने के लिए कई हज़ार साल मिल जाते। ज़खार जादूगर ने उमरू की तरफ मायूस भरी नज़रों से देखते हुए कहा। फिर इसने एक गहरा सांस लिया और आंखें बंद कर लीं। इसी लम्हे वो गायब हुआ और फिर इस इलाके से निकलकर एक वादी में आ गया। इस वादी की ज़मीन स्याह थी, सामने पहाड़ियाँ भी स्याह रंगत में डूबी हुई थीं। ज़खार जादूगर उमरो यार को इस तरह दोनों हाथों में उठाए चंद कदम आगे बढ़ा और उसने आंखें खोलकर सामने पहाड़ियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। राजम दियो, मेरे पास आओ, मैं उमरो यार को ले आया हूँ। राजम दियो, राजम दियो। ज़खार जादूगर ने पहाड़ियों की तरफ देखते हुए हलक के बल चीखते हुए कहा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि आसमान पर जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी और हर तरफ जैसे गर्दो गुबार सा फैलता चला गया। फिर इस गर्दो गुबार में जर्द रंग की रोशनी निकली। दूसरे लम्हे इस जर्द रोशनी में ज़खार जादूगर को एक लंबा तड़ंगा दियो उड़ता दिखाई दिया। दियो का सर गंजा था, इसके सर पर 2 सींग थे, इसके कानों में स्याह रंग की बालियाँ थीं। वो पैर ऊपर उठाए तेजी से उड़ता हुआ नीचे आ रहा था। इसके पैरों में बड़े बड़े फुलादी कड़े थे। इस दियो के कान काफ़ी लंबे और नोकीले थे। इसने बुरे रंग का जागियाँ पहन रखा था। दियो के दाएं हाथ में एक नन्ही सी बोनी दिखाई दे रही थी। इस बोनी ने गुलाबी लिबास पहन रखा था। इसके सुनहरी बाल हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे।
اس کے سر پر ایک خوبصورت تاج بھی تھا۔ دیو چند لمحوں میں نیچے آ گیا تھا اور پھر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر اتر آیا۔ گلابی لباس والی ننھی بونی چھوٹی چھوٹی اور گول گول آنکھوں سے زخار جادوگر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زخار جادوگر شہزادی چماکی کو سلام پیش کرتا ہے۔ زخار جادوگر نے اس ننھی بونی کی طرف دیکھ کر اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا زخار جادوگر۔ ننھی بونی نے باریک مگر بےحد تیز آواز میں کہا، میں امرو یار کو لے آیا ہوں عظیم شہزادی۔ مجھے بتایا جائے اس انسان کی زندگی کے کتنے دن باقی ہیں اور اس کی زندگی کے دنوں کے بدلے میں میری زندگی کے کتنے ہزار سال بڑھیں گے؟ زخار جادوگر نے کہا۔ شہزادی چماکی غور سے امرو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے زمین پر لٹا دو زخار جادوگر اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، شہزادی چماکی نے کہا، اور زخار جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے امرو یار کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ راجم دیو، شہزادی چماکی نے اپنے غلام دیو سے مخاطب ہو کر کہا، حکم شہزادی صاحبہ۔ راجم دیو نے کڑکدار آواز میں کہا، مگر اس کا لہجہ بےحد مؤدبانہ تھا۔ زخار جادوگر کو شیطانی تلوار دی جائے، شہزادی چماکی نے کہا۔ جو حکم عظیم شہزادی، راجم دیو نے کہا۔ اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی تلوار آ گئی۔ اس نے تلوار زخار جادوگر کی طرف بڑھا دی۔ زخار جادوگر نے اس سے تلوار لے لی۔ زخار جادوگر، یہ تلوار اس آدمزاد کی گردن پر چلا کر اسے ذبح کر دو، شہزادی چماکی نے کہا۔ ذبح؟ او مگر مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ پہلے مجھے اس کی زندگی کی باقی دنوں کے بارے میں بتائیں گی اور پھر میرے اضافی سالوں کے بارے میں بتائیں گی، زخار جادو نے کہا۔ میں جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو فوراً، شہزادی چماکی نے کہا۔ او ٹھیک ہے، میں اسے ذبح کر دیتا ہوں، زخار جادوگر نے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ امرو کے سینے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار امرو یار کی گردن پر رکھ دی۔ دوسرے لمحے اس کی تلوار حرکت میں آئی اور امرو کی گردن کٹتی چلی گئی۔ امرو کی گردن کٹتی دیکھ کر نہ صرف راجم دیو، شہزادی چماکی بلکہ خود زخار جادوگر بھی بری طرح سے اچھل پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اچانک زائیں کی آواز کے ساتھ ایک طرف سے ایک تیر آیا اور شہزادی چماکی حلق کے بل چیختی ہوئی راجم دیو کے ہاتھ سے اچھلی اور تیر میں پروئی ہوئی ہوا میں اٹھ گئی اور پھر وہی تیر راجم دیو کے سینے میں اترتا چلا گیا۔ راجم دیو کے حلق سے بھی زوردار چنگاڑنے کی آواز سی نکلی اور وہ لٹ کر گر پڑا۔ چند لمحے وہ بری طرح سے تڑپتا رہا اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ شہزادی چماکی تو تیر لگتے ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ زخار جادوگر پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے راجم دیو کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ اور شہزادی چماکی خشک لکڑیوں کی طرح جلنا شروع ہو گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ زخار جادوگر نے بکھلا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کے سامنے ایک انسان نمودار ہو گیا۔ اس انسان پر نظر پڑتے ہی زخار جادوگر اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ تم امرو یار، تم زندہ ہو؟ زخار جادوگر نے نمودار ہونے والے انسان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، جو واقعی امرو یار تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ زخار جادوگر کے سامنے اب دو امرو یار تھے۔ ایک وہ امرو جس کی اس نے شہزادی چماکی کے کہنے پر گردن کاٹی تھی، اور دوسرا اس کے سامنے زندہ کھڑا بڑے طنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ہاں، میں امرو یار، مگر تم دو کیسے ہو؟ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تو تمہاری گردن کاٹی تھی۔ اگر تم امرو یار ہو تو پھر یہ کون ہے؟ زخار جادوگر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ سے شہزادی چماکی کی سیاہ تلوار غائب ہو گئی۔ یہ بھی امرو یار ہے؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دو امرو یار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس امرو یار کی جب میں نے گردن کاٹی تھی تو اس کی گردن سے خون کیوں نہیں نکلا تھا؟ زخار جادوگر نے کہا۔ وہ راجم دیو اور شہزادی چماکی امرو کی گردن کٹنے کے باوجود اس کی گردن سے خون نہ نکلنے کی وجہ سے ہی اچھلے تھے۔ اس سے پوچھ لے، یہ خود ہی بتا دے گا۔ کیوں امرو یار؟ امرو نے کہا۔ اسی لمحے زمین پر پڑے امرو کی گردن خود بخود جڑ گئی اور وہ یک لخت مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی گردن جڑتے اور اس سے اس طرح اٹھ کر کھڑا ہوتا دیکھ کر زخار جادوگر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زخار جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جس امرو یار کو تم نے ذبح کیا تھا یہ میرا ہم شکل پتلا تھا زخار جادوگر۔ اصل امرو یار میں ہوں۔ میں غیبی حالت میں یہاں موجود تھا۔ تمہاری شیطان کی خالہ شہزادی چماکی کو شاید شک ہو گیا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں کوئی انسان نہیں ہے، اسی لیے اس نے تمہیں اس کی گردن کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ میں جانتا تھا جب ماش کے آٹے کے پتلے امرو کی گردن کٹے گی تو اس کی گردن سے خون نہیں نکلے گا۔ ایسی صورت میں تم تینوں کی توجہ اس پر مرکوز رہے گی اور مجھے شہزادی چماکی اور اس کے غلام راجم دیو پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ شہزادی چماکی اور راجم دیو کو صرف ایک تیر سے ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ جو تیر شہزادی چماکی کو لگتا وہی تیر راجم دیو کو لگتا تو دونوں نے ہلاک ہونا تھا۔ چنانچہ میں نے یہی کیا تھا۔ شہزادی چماکی کا نشانہ لے کر میں نے پوری قوت سے تیر چلایا تھا، جو شہزادی چماکی کو اپنے ساتھ پروتا ہوا راجم دیو کو بھی جا لگا تھا اور وہ دونوں فوراً ہلاک ہو گئے تھے۔ امرو نے کہا۔ او مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنا یہ طلسمی پتلا یہاں کیوں بھیجا تھا اور تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ زخار جادوگر نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کرتے ہوئے کہا۔
میں یہ سب تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں، میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ ایک تو تم مجھے بے ہوش نہیں کر سکے تھے، دوسرا میں نے تمہارے شیطان مردود چہیتی پجارن کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ اب تم مجھے ہلاک کر کے میری زندگی حاصل نہیں کر سکو گے، تمہیں اب میرے ہاتھوں مرنا پڑے گا، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ عمرو نے مقدس کمان زنبیل میں ڈال کر اس کی جگہ تلوار حیدری نکالتے ہوئے کہا، تتا تم نے میرا سارا منصوبہ تباہ کر دیا، تمہاری وجہ سے میں ہزاروں سالوں کی زندگی حاصل کرنے سے محروم ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا عمرو یار، تمہیں میرے ہاتھوں ہلاک ہونا ہوگا، میں تمہیں جلا کر بزم کر دوں گا۔ زخار جادوگر نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً ایک منتر پڑھ کر عمرو کی طرف جھٹکا، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس نے پھر منتر پڑھا اور عمرو کی طرف زور زور سے ہاتھ جھٹکنے لگا، مگر اس کا کوئی جادو نہیں چل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر بکلاہٹ ناچنے لگی۔ یہ کیا؟ میرا جادو کیوں نہیں کام کر رہا؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہزاروں سالوں کی زندگی حاصل کرنے کے لیے تم جس شیطان کی پوجا کر رہے تھے، اس نے تمہاری تمام جادوئی صلاحیتیں معطل کر رکھ دی ہیں زخار جادوگر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم کوئی جادو نہیں کر سکتے اور نہ ہی کہیں جا سکتے ہو؟ عمرو نے تلوار لے کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں غائب ہو سکتا ہوں۔ زخار جادوگر نے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے غائب ہونے کے لیے منتر پڑھا، مگر وہ غائب نہ ہو سکا۔ وہ غائب ہونے کے لیے بار بار منتر پڑھنے لگا، مگر واقعی اس کے جادو بے اثر ہو گئے تھے۔ اب تو زخار جادوگر کے رہے سہے اوساں بھی خطا ہو گئے۔ عمرو اس کے سر پر آ گیا تھا۔ اسے قریب دیکھ کر زخار جادوگر نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے عمرو کی تلوار چمکی اور ایک ہی وار میں زخار جادوگر کی گردن کٹ کر اس کے دھڑ سے الگ ہو کر دور جا گری۔ اس کا دھڑ خون کے فوارے اگلتا ہوا گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ نویں طلسم میں محافظ بونا عمرو کو زنبیل میں لے گیا تھا۔ اس نے عمرو کی جگہ فوراً ہی ماچ کا آٹا بنا ہوا پتلا باہر نکال دیا تھا، جو اس طلسم سے غائب ہو کر زخار جادوگر کے سامنے آ گیا تھا، اور زخار جادوگر نے اسے سیاہ دھوئیں کا گولہ مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اور پھر جب زخار جادوگر نقلی عمرو کو لے کر وہاں سے غائب ہوا تھا تو محافظ بونا عمرو کو زنبیل سے باہر لے آیا۔ اس نے عمرو کو ساری تفصیل بتا دی اور پھر وہ عمرو کو لے کر اندھی وادی میں آ گیا، جہاں چماکی کے کہنے پر زخار جادوگر نے نقلی عمرو کو ذبح کیا تھا۔ خود کو ذبح ہوتا دیکھ کر عمرو کو زخار جادوگر، شہزادی چماکی اور راجم دیو پر بے حد غصہ آیا تھا۔ محافظ بونے نے عمرو کو بتایا تھا کہ شہزادی چماکی شیطان کی پجارن ہے اور وہی عمرو کو ہلاک کر کے اس کی زندگی کے باقی دن زخار جادوگر کو دینے آئی ہے، اس لیے زخار جادوگر کے ساتھ اس کا ہلاک ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ راجم دیو شہزادی چماکی کا غلام تھا۔ شہزادی چماکی کو اس طرح ہلاک کیا جانا ضروری تھا کہ وہ ایک تیر میں پروئی جاتی اور وہی تیر راجم دیو کو جا لگتا۔ چنانچہ عمرو نے یہی کیا تھا۔ اس نے فوراً زنبیل سے مقدس تیر اور کمان نکال لیے۔ مقدس تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ عمرو نے تیر چلایا تو تیر پہلے راجم دیو کے ہاتھ میں موجود شہزادی چماکی کو جا لگا اور اسے اپنے ساتھ پروتا ہوا راجم دیو کو جا لگا، جس سے وہ دونوں فوراً ہلاک ہو گئے تھے۔ اب وہ دونوں جل کر بزم ہو گئے تھے۔ محافظ بونے نے عمرو کو یہ بھی بتایا تھا کہ اب زخار جادوگر اس پر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں کر سکے گا۔ نئی زندگی حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے تمام جادو امانتاً شیطان کے پاس جمع کروا دیے تھے۔ اس طرح عمرو کے لیے زخار جادوگر کو ہلاک کرنا آسان ہو جائے گا، اور وہی ہوا تھا۔ زخار جادوگر واقعی عمرو پر کوئی جادو نہیں کر سکا تھا، جس کے نتیجے میں عمرو نے اس کا سر کاٹ دیا تھا۔ زخار جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور پھر وہاں بدروحوں کے زور زور سے رونے، بیان کرنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ افسوس، مارا مجھے عمرو عیار نے دھوکے سے، میرا نام زخار جادوگر تھا۔ اچانک زخار جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر یک لخت ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ چند ہی لمحوں میں اندھیرا ختم ہو گیا اور عمرو نے زخار جادوگر، راجم دیو اور شیطان کی پجارن شہزادی چماکی کی وہاں جلی ہوئی لاشیں دیکھیں۔ چلو خدا کر کے یہ قصہ تو ختم ہوا، خوفناک اور بھیانک طلسمات میں پھنس کر تو میری جان ہلکان ہو گئی تھی۔ ان تینوں کی لاشیں دیکھ کر عمرو نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں آقا، اس بار آپ واقعی بہت بڑے اور خطرناک حالات میں پھنس گئے تھے۔ مجبوراً مجھے بھی بار بار آپ کی مدد کے لیے خود ہی آنا پڑ رہا تھا، ورنہ آپ کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ محافظ بونے نے عمرو کے سامنے نمودار ہوتے ہوئے کہا، نقصان؟ اس سے بڑا میرا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، بلکہ ان طلسمات میں بلا وجہ مجھے اپنی لاکھوں سونے کی سرخ مہروں والی اشرفیوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ عمرو نے کہا، ایسا کرنا بے حد ضروری تھا آقا، آپ نے 10 بڑے اور خوفناک طلسمات فنا کیے ہیں۔ سوچئے اگر آپ کو ایک طلسم میں 100 طلسمات کا سامنا کرنا پڑ جاتا تو کیا ہوتا؟ محافظ بونے نے کہا، بہرحال جو ہوا اچھا نہیں ہوا، میرا نقصان ملکہ حیر جادو کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کا بدلہ تو میں اس سے لے کر ہی رہوں گا۔ عمرو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے غصے سے کہا، تو کیا آپ طلسم ہوشربا جانا چاہتے ہیں؟ محافظ بونے نے کہا، ابھی نہیں، مگر میں وہاں جاؤں گا ضرور۔ ملکہ حیر جادو سے بدلہ لینے کا میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے جو مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ جب تک میں اس سے ایک ایک مصیبت کا بدلہ نہیں لوں گا
اور میں اس سے اپنی گنوائی ہوئی دولت وصول نہ کر سکوں گا تو میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، جیسے آپ کی مرضی آقا، میں ہر دم آپ کے ساتھ ہوں۔ اب مجھے بتائیے ان خفیہ طلسمات سے نکال کر میں آپ کو کہاں لے جاؤں؟ محافظ بونے نے کہا، مجھے واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر میں پہنچا دو، میں تھک گیا ہوں، خیمے میں جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں واپس اپنی بیوی کے پاس گیا تو وہ پھر چھڑی لے کر میرے سر پر سوار ہو جائے گی، اور میں اس سے اور مار کھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ عمرو نے کہا، اور محافظ بونا مسکرا دیا، اور پھر وہ عمرو کو لے کر خفیہ طلسمات سے غائب ہو گیا۔